السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ نماز اس دنیا میں مہذب زندگی کا ایسا عظیم الشان طریقہ سکھاتی ہے کہ جسے دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں دیکھا جاتا۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت اور ضرورت کیا ہوگی کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم میں بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی وصیت جاری تھی، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو، یعنی کہ پیروی کرو میری اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دینے کے لیے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز ادا کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، جبکہ ایک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو 2 نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ، برائیاں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے درمیان تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا میں اپنی حد کو پہنچا ہوں، تو یعنی کہ مجھ پر سزا قائم ہے۔ آپ نے اس کی حد کا حال دریافت نہ کیا، یعنی کہ یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے۔ اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جس سے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچا کہہ رہا تھا، کہ مجھے معاف کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سب سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں گے، اگرچہ انہیں سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ سرین پر گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں کلوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں وہ مسجد میں پہنچیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔